السلام علیکم۔ بڑے بڑے فقہاء نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو اور سلام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کے لیے وہ الفاظ استعمال کر لے جو وہ خود استعمال کرتے ہیں، یعنی ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس طرح پھر کہے۔ حالانکہ ویسے غور کریں تو آج کل ہم لوگ بھی یہی شروع کر چکے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر وہ خود آ کر آپ سے یہ کہے کہ السلام علیکم تو آگے سے یہ جواب دینا چاہیے کہ وعلیکم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اور اس کے آس پاس میں بڑی تعداد میں یہودی رہتے تھے۔ یہ قوم بڑی شریر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام میں سے کوئی سامنے آتا تو یہ لوگ خباثت سے کام لیتے ہوئے ان کو سلام کرتے ہوئے کہتے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا لام درمیان سے نکال دیتے تھے۔ اب سننے والا جلدی میں یہ سمجھتا کہ شاید اس نے کہا السلام علیکم تو وہ بھی اس کا جواب دے دیتے تھے، لیکن السلام علیکم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم پر موت آئے، تم ہلاک و تباہ ہو جاؤ۔ لیکن چند روز کے بعد صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر درمیان سے لام جو ہے وہ نکال رہے ہیں، تو اسی طرح کفار لوگ جو بھی سلام کرے نا ان کو پھر وعلیکم کہہ دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کیا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کو غصہ آ گیا اور جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا علیکم السلام واللعنہ، یعنی تم پر ہلاکت ہو اور لعنت ہو۔ دو الفاظ بول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ترکی بترکی جواب دیے ہے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ رک جاؤ اور نرمی سے کام لو، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے گستاخ ہیں کہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے جواب میں کہا وعلیکم، مطلب یہ کہ جو تم بد دعا ہمارے لیے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ تمہارے حق میں قبول کر لے۔ تو اسی لیے جب بھی غیر مسلم سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو زینت بخشے گی، یعنی اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نکال دی جائے گی اس کو عیب دار کر دے گی۔ اور یہی حدیث ہم انسانوں پر اور ہمارے رویوں پر لاگو ہونی چاہیے، یعنی ہمیں اپنے اندر بہت کوشش سے نرمی پیدا کرنی چاہیے اور ہمارے اخلاق میں بھی نرمی ہو، پھر چاہے مقابلہ کفار سے ہو یا اپنوں سے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلام ایک بڑی عبادت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے جو ہماری زبان سے ادا ہوتی ہے۔ حضرت معروف کرخی ایک بہت بڑے اولیاء اللہ تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سڑک پر سے گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک سکہ وہ جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پی لے۔ حضرت معروف کرخی اس سکے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ایک گلاس پانی مجھے بھی پلا دو۔ چنانچہ اس نے دے دیا، آپ نے پانی لے کر پی لیا۔ ایک ساتھی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو روزے سے تھے اور آپ نے پانی پی کر روزہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پی لے۔ مجھے خیال آیا کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے۔ نفل روزہ جو توڑ دیا اس کی قضا تو بعد میں کر لوں گا، لیکن بعد میں اس بندے کی دعا مجھے مل سکے گی یا نہیں، اسی لیے میں نے اس بندے کی دعا لینے کے لیے پانی پی لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے بزرگ نے ایک عام سے سکے کی دعا لینے کے لیے اپنا روزہ توڑ دیا، اور ہم اتنا قیمتی موقع کہ جب ملاقات کرنے لگتے ہیں تو سلام کی بجائے حال احوال شروع کر دیتے ہیں، خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کتنے بڑے موقع گنوا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے کا سلام ہمارے لیے قبول ہو جائے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ اور دوسری چیز اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جب ہمارا کوئی کام کر دے تو ہمیں اسے شکریہ کی بجائے جزاکم اللہ کہنا چاہیے۔ اکثر جب ہمیں کوئی فیور دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، اس سے کیا فائدہ ہوگا، بس اسے خوشی ملے گی نہ ہم نے اس کے لیے دعا کی۔ لیکن ہم جب کہیں گے نا کہ جزاکم اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر دے، تو اس سے اس کو دعا مل جائے گی۔ اسی طرح ہمارے دین نے ہر موقع کے لیے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو دعائیں دے کر فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ جیسے چھینکنے والے کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ کہ اللہ تم پر رحم کرے، سلام کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام کہ تم پر سلامتی ہو، جزاکم اللہ کہ اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں معمول بنانا چاہیے۔ ہمارے والدین کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو یہی الفاظ سکھائیں، اور سلام کا جواب کم از کم اتنی آواز میں لازمی دینا چاہیے کہ جس نے سلام کیا ہو اس تک آواز پہنچ جائے۔